بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈرامہ سیریز ارطغرل غازی کے سیزن 2 میں ہونے والے ڈیتھ سینز کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل میر ٹی وی آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیوز کو انجوائے کر سکیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ کوجا باش ایک منگول سپاہی ہے جو دودرگا قبیلے کے سپہ سالار تغتکن کے جانبازوں میں شامل ہو کر منگول کمانڈر نویان کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس کا مقصد کائی قبیلے اور دودرگا قبیلے کے درمیان اتحاد کو ختم کرنا ہے۔ ارطغرل غازی کو اپنی ذہانت کی بدولت کوجا باش کے جاسوس ہونے کا پتہ چل جاتا ہے۔ ارطغرل تغتکن کو بتاتا ہے کہ جاسوس کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا اپنا جانباز کوجا باش ہے، مگر تغتکن یقین نہیں کرتا۔ ارطغرل کے وہاں سے جانے کے بعد نویان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تغتکن پر حملہ کر دیتا ہے۔ اس موقع پر کوجا باش نویان کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تب تغتکن کو ارطغرل کی بات کا یقین آتا ہے۔ لڑائی کے دوران نویان تغتکن کو شدید زخمی حالت میں ایک گڑھے میں پھینک دیتا ہے اور کوجا باش کو خود زخمی کر کے قبیلے واپس جانے کا کہتا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ قبیلے جا کر کوجا باش تغتکن کے قتل کا الزام ارطغرل پر لگا دیتا ہے۔ کوجا باش تمام قبیلے والوں اور سپاہیوں کو ارطغرل اور کائی قبیلے کے خلاف بھڑکاتا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہمارے سردار تغتکن کے قاتل کو ہمارے حوالے کرو۔ اسی اثناء میں ارطغرل قبیلے داخل ہوتا ہے۔ کوجا باش ارطغرل پر حملہ کرتا ہے اور ارطغرل غازی ایک ہی وار میں کوجا باش کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے۔ تنگوت یہ ایک منگول سپہ سالار ہے جو کمانڈر نویان کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ نویان اس سے بہت سے کام لیتا ہے مگر اکثر اس کی کوتاہیوں پر سزا بھی دیتا رہتا ہے۔ تنگوت نویان کی دی ہوئی سزاؤں سے تنگ آ کر اس کے ہر اقدام کی اطلاع اوکتائی خان کو خفیہ طور پر دیتا رہتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ نویان اپنی فوج کا بڑا حصہ ضائع کر چکا ہے۔ اس کا واحد مقصد فوج کی کمان لینا ہوتا ہے۔ امیر سعادتین تنگوت کو بلا کر اپنا ساتھ دینے کا کہتا ہے اور اس کو اوغوز خان کی مہر دیتا ہے کہ یہ اوکتائی خان کے پاس لے جاؤ گے تو وہ تمہیں فوج کا کمانڈر بنا دے گا اور بدلے میں تم اپنی فوج کے ساتھ مجھے اناطولیہ کا سلطان بننے میں مدد کرو گے۔ تنگوت کا سامنا سنگرتگین اور دمیر استاد سے ہو جاتا ہے۔ لڑائی کے دوران تنگوت دمیر استاد کو شہید کر دیتا ہے۔ اسی دوران اس سے اوغوز خان کی مہر بھی گر جاتی ہے جس کو اٹھاتے ہوئے سنگرتگین اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے اور پھر اس دشمن کا اپنی تلوار سے خاتمہ کر دیتا ہے۔ یوں کائی قبیلے کو اس دشمن سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ گمشتگین یہ دودرگا قبیلے کے سردار گورکت کا سالہ اور آیت الن خاتون کا بڑا بھائی ہے۔ یہ سلجوق سلطنت اور خاص طور پر امیر سعادتین کوپیک کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کا واحد مقصد تمام اوغوز قبائل کا سردار اعلیٰ بننا ہے۔ یہ ایک سلجوق وزیر کے قتل کے الزام میں ارطغرل غازی کی موت کا آرڈر لے کر قبیلے آتا ہے۔ جرگے کی عدالت میں گمشتگین ارطغرل غازی کو سزائے موت سنا دیتا ہے۔ ابن العربی کی بروقت آمد سے اور تغتکین کی گواہی سے اس کی سازش ناکام ہو جاتی ہے جس پر گمشتگین غصے سے سیخ پا ہو جاتا ہے۔ ارطغرل غازی کو گمشتگین پر شک ہوتا ہے۔ ایک لڑائی کے دوران یہ اپنے منہ سے اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتا ہے جو کہ تغتکین بھی سن رہا ہوتا ہے۔ تغتکین اور ارطغرل اس کو گرفتار کر کے قبیلے لاتے ہیں اور اس کی سزائے موت کے وقت امیر سعادتین کوپیک آ کر اس کو بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن ارطغرل غازی ایک ہی وار میں گمشتگین کی گردن تن سے الگ کر دیتا ہے اور یوں اس غدار کا قبیلے سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اولو بیلجی سامان یہ منگول کمانڈر نویان کا قریبی ساتھی ہے۔
جو کہ منگولوں کے ایک عقیدے شامانزم کے مطابق روحوں سے رابطے کا ماہر ہے اور روحوں سے بات پوچھ کر نویان کو بتاتا ہے۔ یہ لڑائی کے دوران دف بجا کر سپاہیوں کا حوصلہ بھی بڑھاتا ہے۔ ایک لڑائی کے دوران ارطغرل کے کہنے پر ترگت اپنے کلہاڑے سے اس کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ آیتولن خاتون یہ دودرگا قبیلے کے سردار گورکت کی دوسری بیوی ہے اور اپنے بھائی گمشتگین کی ہر سازش میں شامل ہوتی ہے۔ یہ سردار گورکت کو زہر دے کر مار دیتی ہے اور الزام ایک سپاہی خاتون گلبانو پر لگا دیتی ہے۔ آخر کار ارطغرل اور سلجان خاتون کی کوششوں سے اس کی حقیقت سب پہ واضح ہو جاتی ہے اور اماں ہائمہ کے کہنے پر عبد الرحمن کے تیر سے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور یوں قبیلہ اس سازشی عورت سے نجات پاتا ہے۔ گونچا گل خاتون یہ گمشتگین سردار کی بیٹی ہے۔ گمشتگین اور آیتولن خاتون اس کو گندوگدو سے شادی کروا کر کائی قبیلے پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک حکیم خاتون کو بھی قتل کر دیتی ہے اور بے شمار سازشوں میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آخر کار اپنے والد گمشتگین کی موت کے بعد یہ امیر سعادتین کوپیک کے پاس چلی جاتی ہے جو اس کو نویان کے پاس جاسوسی کے لیے بھیج دیتا ہے۔ نویان اس کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے۔ نویان ایک موقع پر گونچے خاتون کو اغوا کر کے لاتا ہے اور آخر کار گونچے خاتون اور گونچا گل خاتون میں لڑائی کے دوران گونچے خاتون کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور یوں قبیلہ اس غدار خاتون سے نجات پاتا ہے۔ بواج یہ تکتگین کا ایک جانباز ہے۔ ایک مقابلے میں ارطغرل کے جانباز بامسی سے ہار کر بہت غصے میں ہوتا ہے اور ارطغرل کے ہاتھوں گمشتگین سردار کی موت سے بھی دل برداشتہ ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ گونچا گل خاتون اٹھاتی ہے اور اس کو چند سکے دے کر امیر سعادتین کوپیک کے پاس لے جاتی ہے۔ اب یہ قبیلے سے غداری پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہ امیر سعادتین کوپیک کے کہنے پر حلیمہ سلطان کے بھائی شہزادہ شہیر کو شہید کر دیتا ہے۔ شہزادے کی شہادت کے بعد اب اس کا ہدف ارطغرل ہوتا ہے۔ اسی اثنا میں ترگت اپنے خنجر سے اس کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ ارطغرل اس غدار کا سر امیر سعادتین کوپیک کے پاس سرائے میں بھجوا دیتا ہے، جس کو دیکھ کر امیر سعادتین کوپیک غصے سے سیخ پا ہو جاتا ہے۔